السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان کا بہت بہت سلام۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ گھومتی چائے والی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اسی طریقے سے بڑا گرم دن تھا۔ گرم اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا ہے گجرانوالہ میں، اور کافی بڑا جلسہ تھا، بہت زیادہ بڑا جلسہ تھا، بہت زیادہ۔ اور عمران خان نے 3 خطاب کیے ہیں، اور وہ 3 خطاب اس کے جو ہے وہ لاہور میں، کہوٹہ میں اور خوشاب میں، ٹھیک ہے جی، وہ اس نے خطاب کیے ہیں۔ اس کی تقریروں میں تو گالی گلوچ تھی، اور مریم نواز کا جو خطاب تھا، یہ عمران کے 3 جلسے اگر ملا دیے جائیں تو مریم نواز کا ایک جلسہ بھی اس کے اوپر بھاری تھا جو اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مریم نواز نے چیلنج کیا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے، 2 منٹ میں چیلنج کرتی ہوں، 2 منٹ اپنی کارکردگی پر یہ گفتگو کر کے دکھائے، 2 منٹ۔ لیکن اس کے بعد 2 منٹ کی گفتگو بھی نہیں ہے، اور قرضہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ لیا ہے۔ ہاں، مریم نواز نے بہت اس کو سنائی ہیں، اور رانا ثناءاللہ کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس نے کہا ہے جی کہ میرے اوپر جو کیس کیا گیا تھا وہ شہزاد اکبر اور عمران خان نے مل کے، اور کے ایم عارف ملک جو اے این ایس کے سربراہ تھے، انہوں نے مل کے ڈالا ہے، اور یہ بنی گالا سے 15 کلو ہیروئن آئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی میں نے قمر جاوید باجوہ سے بھی شکوہ کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے اوپر یہ والی ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اب اس کی کارروائی کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب، آپ ٹی وی پہ روزانہ یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ بتانے والی نہیں ہے، سیدھی ایف آئی آر کٹوا دیں، اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ کویش کروائیں، وہ ختم کروائیں۔ اور یہ جو عمران خان کے خلاف آپ الزام ٹی وی پہ لگا رہے ہیں، وزیر داخلہ ہیں آپ، معمولی بات تو نہیں ہے، آپ سیدھا تھانے میں جائیں اور جا کے ایف آئی آر کٹوائیں، تاکہ اس کا منطقی نتیجہ نکلے، عمران کی گرفتاری ہو۔ اور 15 کلو تو بہت بڑی بات ہے، شہزاد اکبر کے خلاف کروائیں، وہ اس عارف کے خلاف کروائیں، ان میں سے کسی کو جب پکڑیں گے نا، یہ تب وعدہ معاف گواہ بنیں گے، پہلے ایسے ہوا میں باتیں ہوں گی۔ اور دوسرا جناب افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے وہ احسن اقبال صاحب، وہ موٹر وے پہ بھیرا موٹر وے انٹر سروس ایریا میں تھے، اور میک ڈونلڈ میں کھڑے تھے، تو وہاں پی ٹی آئی کی چند خواتین اور لوگوں نے مل کے ان کے اوپر چور چور کا وہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور اس کی وہاں پہ انسلٹ کی۔ بہت قابل مذمت ہے، بہت قابل مذمت ہے، بہت شریف انسان ہے۔ ہم احسن اقبال صاحب کو میں ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور ویسے بھی ان کا تعلق بڑے مذہبی گھرانے سے ہے اور نیک گھرانے سے ہے۔ تو عمران خان کے جو پالتو کرندے ہیں نا، یہ جو دھرنے کی پیداوار ہیں، 126 دن دھرنے کی پیداوار ہیں، انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، اور ان کے اوپر الزام آوازیں کسے ہیں، اور ان کو گالم گلوچ کیا ہے۔ بہت دکھ والی بات ہے، بہت دکھ والی۔ عمران نے ایک ایسی قوم یوتھ تیار کر دی ہے جو کسی کی، اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے، بھائی سگے باپ کی، اس کو بھی 2 گالی دیتے ہیں کہ عمران نے یہ کہا ہے، اور عمران کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جتنے اس نے 3 جلسے کیے ہیں نا، اس نے کہا جی میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد۔ نشے میں بندہ ایسی باتیں کرتا ہے نا، نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ جو سب سے گندی سیاست ہے اس کی،
وہ باتیں کر رہے ہیں جناب، سب سے گندی سیاست عمران خان کی ہے، اور کہتا ہے جی میں جہاد کر رہا ہوں۔ اس کو احساس ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے یہ۔ اور ایک اور وہ جناب بتایا جا رہا ہے اس کے جو اے آر وائی کے ہیں غلام حسین کے اس نے بیان دیا ہے، جو صابر شاکر کے ساتھ ہوتے تھے نا، غلام حسین چودھری غلام حسین، اس نے بیان دیا ہے کہ جناب نامعلوم افراد نے فون کیا ہے ایک سابق وفاقی وزیر کو، اور میرے خیال ہے ان کا اشارہ شاہ محمود قریشی کی طرف ہے یا فواد چودھری کی طرف سے، ان دونوں کی طرف، کہ جی آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں اور پی ٹی آئی کے اندر فساد بھی برپا کریں، چھوڑ کے فساد برپا کریں، جتنے توڑ سکتے ہیں توڑیں۔ تو یہ اس نے جناب یہ الزام لگایا ہے، اور یہ صابر شاکر بھی ایسا ہی الزام لگا رہا ہے جس طرح کے الزام یہ عمران ریاض صاحب لگاتے رہے ہیں، اور اب عمران ریاض در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور سنا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ منتے ترلے کر رہا ہے۔ اور اس کو آج جواد احمد گلوکار نے بیان دیا ہے عمران ریاض کو، کہ عمران ریاض کیوں تو عمران خان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس نے تجھے استعمال کر کے نا ایسے ہی چھوڑنا ہے جیسے جہانگیر ترین کو استعمال کیا ہے، علیم خان کو استعمال کیا ہے، عظمیٰ کاردار کو استعمال کیا ہے، سب لوگ ہیں یہ۔ تو اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جواد نے اسے کہا ہے، اور اس نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ کوئی عمل سے خالی ہے، اور کہتا ہے جی آپ میں ایمان ہے تو آپ تحریک انصاف میں رہیں، اور یہ وہ ایمان کس میں نہیں ہے بھائی؟ یہ وہی ضیاء الحق والے، ضیاء الحق کہتا تھا کہ اگر آپ اسلامی شریعت کو چاہتے ہیں تو میں پھر 5 سال کے لیے میں آ گیا ہوں۔ یہ وہ والا عمران بھی وہ والی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ جہاد والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ کفر والے ہیں۔ یہ عمران نے یہ فلسفہ پیدا کر دیا ہے، نیا مذہب، نیا فتنہ ہے یہ۔ بالکل یہ بات صحیح مریم کہہ رہی ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ تو فتنے کو جو ہے نا روکنا چاہیے، بزور شمشیر روکنا چاہیے فتنے کو، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے 11:15 بج گئے ہیں رات کے، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ بہرحال مجھے جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے موٹر وے پہ بھیرا میں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، قانونی ٹی وی کی طرف سے، میں اپنی طرف سے بھی، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کو نون لیگ والے صدر بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، اور نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور اگلے سنڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ سارا ہم آپ کے اگلی ویڈیو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔